خیال ہے یہ جو پوائنٹس آف کنورجنس ہیں یہ زیادہ ہائی لائٹ ہونے چاہیے, جہاں پہ یونٹی اتنی زیادہ, جہاں پہ سسٹم کے خلاف جو آپ لوگوں کی ایک متحد آواز ہے سب کی کہ بھائی یہ ہونا چاہیے, جہاں پہ آپ کے شریعت کے جو معاملات ہیں, معاملات, معاشرت, گورننس کے جو ایک بات بتائیں, اسلامی ریاستوں کے اوپر الزام لگے, مغل ریاست کے اوپر بڑا الزام لگتا ہے, ہم جس خطے میں ہیں کہ جی عیاش تھے, شرابی تھے, خواتین کو پسند کرتے تھے, بڑے بڑے حرم تھے. ہر مسلم ریاست کے اوپر الزام لگے ہیں, لیکن کیا کسی مسلم ریاست کے اوپر غربت کا الزام لگا؟ یہ بڑی ایک سوچنے کی بات ہے. کیا کوئی اسلامی ریاست غریب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. یہ بات یاد رکھیے, آپ 14 سال ہسٹری میں دیکھ لیں. اس کا مطلب ہے اسلامی نظام معیشت اور گورننس تو اتنا عظیم ہے کہ آج بھی اگر نافذ کر دیا جائے تو وہ کمزور نہیں ہوگا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, چلے بات آئیے, سعودی عرب کا جو شہری ہے وہ پاکستان کے شہری سے زیادہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے یا زیادہ ذہین ہوتا ہے؟ بدو ہوتے ہیں یار, میں ان کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا, لیکن عرب کا کلچر ایک بدو دیہاتی کلچر ہے نا, اور ان کے اندر وہ کساوت قلبی پائی جاتی ہے, اور وہ بلنٹ ہوتے ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے ان کا وہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتے. ہمارے پاکستان کے اندر انٹلیکچوئل زیادہ ہیں. ہم پاکستان کی معیشت کمزور ہے, سعودی عرب کی بہتر ہے. کیا وجہ؟ آپ بتائیں. اس کی وجوہات ہیں. اسلامی جو نظام معیشت کو جانتا ہے, نظام معاشرت کو جانتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اسلام کے ساتھ کتنی برکات اور کتنے زیادہ گورننس کے مسائل حل ہوتے ہیں. ہمارے ہاں آپ 40 تیل کا بھی فیکٹر ہوگا تھوڑا بہت, تیل کا فیکٹر ہے تو پھر اس کے بارے میں حدیث بھی تو ہے نا. یہ بھی دیکھیں, اب آپ نے بات کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی پشت کے اوپر جب اللہ کی ایک حد کو نافذ کر دیا جاتا ہے, یعنی ہم پھانسی کی سزا دیتے ہیں, اگر ہم اس کو قصاص نام دے دیں تو کیا موت پڑ جائے گی؟ نہیں سمجھے؟ اگر اس کی حدیث ہے کہ جو 40 دن لگاتار بارش ہوتی رہے نا, برکت والی, رحمت اور عذاب والی نہیں, اتنی برکات نازل نہیں ہوتی جتنی ایک حد کے قائم ہونے سے ہوتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب حدود اللہ قائم ہو جس ریاست میں, وہ ریاست غریب ہو سکتی ہے؟ پاسبل نہیں ہے. تو اسلامی نظام معیشت اگر ہم امپلیمنٹ بھی کر لیں 250 ارب کا قرضہ اتر جائے گا, کیسے اترے گا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اگر انہوں نے ازما لیا نا, یہ صرف مدرسے کے طالب علموں کو اور دین کے طالب علموں کو اور ماہر معیشت کو جو دین کے, ان کو 3 سال ٹائم دے دیں, صرف 3 سال کہہ رہا ہوں, یہ 75 برس انہوں نے گزار لیے ہیں, آپ کو انقلابی تبدیلی نہ محسوس ہوئی پھر کہنا. اس کی ایک مثال ہے, شاید کچھ لوگوں کو بری لگے, افغانستان کتنے کرائسس سے گزرا, توڑا بوڑا, جنگیں, پوری دنیا مخالف, اس کا روپیہ آج پاکستان سے زیادہ مستحکم ہے. کیا وہ پاکستان سے زیادہ اس کا آپ کا خیال ہے کہ انفراسٹرکچر مضبوط ہو گیا ہے؟ نہیں. اسلامی نظام کی برکات ہوتی ہیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈالر, افغانی یار جو ساری زندگی لڑتے ہوئے گزار لی ہے جس قوم نے, اس کے روپے کے ساتھ آج ڈالر چاہتا ہے کہ چاہے مجھے فکس کر لیا جائے. کیا پاکستانی روپے کے ساتھ ڈالر آج فکس ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا؟ نہیں. بڑے بڑے کمزور ممالک نے ان کو اپنے ساتھ فکس کیا ہوا, لیکن آج پاکستان کی معیشت ایسی ہے کہ نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی نظام معیشت جس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے, یہ بھی سن لیں کہ جو عوام ہوتی ہے نا, وہ اسلامی ریاست کی خادم بھی ہوتی ہے, اور عوام میں اور ریاست میں کوئی فرق بھی نہیں ہوتا. جو اسلامی ریاست کا بادشاہ بھی ہوتا ہے نا, وہ بھی خادم ہوتا ہے. سید القومی خادم ہوں, جو اس قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم بھی ہوتا ہے. تو یعنی دونوں کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے, وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور عوام اس کو کما کے دیتی ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کچھ عرصہ قبل جب میں چھوٹا تھا تو سبسڈی کا نظام ہوتا تھا, بجلی کے بلوں کے اوپر, پانی کے بلوں کے اوپر, گیس کے بلوں کے اوپر, اور تب پاکستان کا نظام معیشت زیادہ مستحکم اور بہتر تھا, اور ڈالر کی بھی وہ قیمت نہیں تھی, اور پاکستان کی برآمدات بھی زیادہ تھی. اگر آج بھی آپ بجلی کو, پانی کو, گیس کو پڑتے کے اوپر کر دیں کہ جتنی کاسٹ کرتی ہے اتنے عوام کو منتقل کر دیں, عوام آپ کو زر مبادلہ نہ کما کے دے, پھر کہنا تو وہ آگے سے کہتے ہیں یہ ہم نے کمانا کہاں سے؟ ریاست کا کام کمانا نہیں ہوتا. یہی اسلامی نظام کی سب سے بڑی ہمارے اور سرمایہ دارانہ نظام کے اندر متضاد چیز ہے. اسلامی ریاست کمائی نہیں کرتی, وہ کیا کرتی ہے؟ ہاں, اب بات اسلامی ریاست اکاموڈیٹ کرتی ہے لوگوں کو, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ہاں پیسے, وہ یہی کہہ رہا ہوں, وہ زر مبادلہ آتا ہے. چائنا ماڈل دیکھ لیں, چائنا نے بجلی کے اوپر سبسڈی دی ہے تو ان کی جو کاسٹ ہے پروڈکشن کی, یعنی پروڈکٹ کی, وہ کم ہوئی ہے نا, تو پوری دنیا اس سے لینا پہ مجبور ہو گئی ہے. اگر پاکستان میں یہ پروڈکشن کاسٹ کم ہو تو کیا آپ کا خیال ہے تجارت نہ چلے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ابھی چند دنوں کے بائیکاٹ سے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ پاکستان میں وہ مشروب جن کا سٹینڈرڈ ہی کچھ نہیں تھا, وہ بھی بیرونی ممالک کے مشروبات سے زیادہ قیمت پہ بک رہی ہیں. تو معیشت تو مضبوط ہو رہی ہے. آپ سبسیڈائز نہ کریں تو آپ قیمت برابر پہ کریں,
اور آپ عوام کو دیں, عوام آپ کو زر مبادلہ نہ کما کے دے, باہر نہ ایکسپورٹ کر کے دے, پھر آپ عوام سے شکوہ کریں. آپ کو جو پیسے آپ سمجھتے ہیں میں بجلی اور گیس بیچ کے دے رہا ہوں وہ آپ کو ایکسپورٹ سے حاصل ہو جانے ہیں, اس سے زیادہ نہ ہوئے پھر کہنا. ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا حاکم آ جائے گا جو اسلامی نظام نافذ کرنا چاہے تو یہ آئین اس کو سپورٹ کرے گا. قرآن و سنت سپریم لا. کوئی ایسا مائنڈ میں ہے آپ کے خیال میں حاکم؟ میرے خیال میں اگر پاکستان کی عوام جس دن یہ فیصلہ کر لے گی کہ مذہبی اور دینی جماعتوں کو اقتدار منتقل کر دیا جائے تو اس دن پاکستان میں بہتر نظام حکومت. یار ایک مولوی کی ایک مثال دے رہا ہوں, چلو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جٹ کی بات ہے, ایک مولوی ہے اس نے سائیکل پہ آتا جاتا ہے یا موٹر سائیکل پہ, وہ کتنی کو لگژری لائف گزارتے ہیں, لیکن اس مولوی کی تو بات ہی نہیں. میں ایک بات مثال دے رہا ہوں, اگر آپ اس طرح کے لوگ بھیجیں گے تو کیا آپ کا خیال میں جو نیک متقی لوگ ہیں وہ حرام کھاتے ہیں یا کرپشن کرتے ہیں؟ پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ کرپشن بھی ہے. تو یہ سمجھتا ہوں قوم عمران خان کی طرف کس بات پہ متوجہ ہوئی تھی, اسی نعرے کے اوپر نابودوں کے علاوہ یہ سب چور ہیں لٹیرے ہیں. لوگوں نے سمجھا یار یہ نہیں لوٹے گا, وہ پھر لوگوں نے دیکھ لیا یہ بھی اگر لوٹا تو کیس کیوں نہیں بنایا گا لوٹنے کا کرپشن کا؟ وہ تو عدت والا کیس بنانا پڑ گیا. نہیں, عدت کے علاوہ یار فرا گوگی والے کیس, یہ سارے کلیئر آل کلیئر پنجاب میں رہے ہیں, ہمیں ہمارے سامنے ہم رہے ضرور ہیں, ہمارے سامنے تعیناتیوں کے 2-2 کروڑ پہ کے یار لوگ ڈی سی لگنے کے اے سی لگنے کے پیسے دیتے رہے ہیں. تو کرپشن تو ویسے ہی چلتی رہی, یہ کرپشن دور ہوگی ایماندار لوگوں سے. ایماندار لوگوں سے فیصلہ بھی آیا تحریک انصاف کے حق میں. میں اس فیصلے کے اوپر تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ان کا استحقاق بنتا ہے. ایک بندہ الیکشن جیتا, بلکہ میرا تو اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اتنے ووٹ حاصل کیے ان کو دیں اقتدار, عوام بھگتے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ برے لوگ ہیں, ہاں بھگتے نا یار. اگر عوام نے ووٹ نہیں, عوام نے ایک بندے کو ووٹ دیا, ان کی نظر میں وہ اچھا ہے. آپ نے اگر جمہوری سسٹم بنایا ہی ہوا ہے تو یار جمہوریت ہی پوری نافذ کر دو, ایک دفعہ بھگتنے دو, اس کو آنے دو. اگر میرا اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں مینڈیٹ چوری ہوا. وہ تو ساری جماعتوں کا اس بارے میں اتفاق ہے. ہر جماعت اپنے اپنے علاقے میں, مولانا فضل الرحمان نہیں کہتے کہ PK میں چوری ہوا, تو بلاول صاحب نہیں کہتے کہ ہوا, نواز شریف صاحب نہیں کہتے ہوا, ہر بندہ نواز شریف صاحب کی تو حکومت ہے وہ پھر بھی کہتے ہیں وہ. اگرچہ میں عمران خان کی اپوزیشن ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کو یہ اس کی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے تھی. یہ فیصلہ درست, یہ اچھی وہ والی بات ہی.